بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 49 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے برہان عکس سالب جزیہ کے دوسرے حصے کو، اور اس کے متعلق انشاءاللہ ہماری بحث مکمل ہو جائے گی۔ متاخرین کے نزدیک سالب جزیہ کا عکس نقیض موجبہ جزیہ ہوگا، لیکن موجبہ کلیہ نہیں ہو سکتا، چونکہ ہم نے کل کہا تھا کہ ہم دونوں طرق کے استدلال کو بیان کریں۔ کل ہم نے قدماء کے طریقے کو بیان کیا، جب انہوں نے کہا تھا کہ سالبہ جزیہ کا جو عکس نقیض ہوگا وہ سالبہ جزیہ ہوگا، سالبہ کلیہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن متاخرین فرماتے ہیں کہ جو سالبہ جزیہ کا عکس نقیض ہے وہ موجبہ جزیہ ہوگا، موجبہ کلیہ نہیں ہو سکتا۔ پس بعض الانسان لیس بشجر کا جو عکس نقیض ہوگا وہ کلو لا شجر انسان کہنا درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس دو طرح کے دعویٰ موجود ہے، ایک ہے دعویٰ ایجابی، دعویٰ اثباتی، اور دوسرا ہے دعویٰ سلبی۔ دعویٰ ایجابی میں کیا بیان کریں گے کہ سالبہ جزیہ کا عکس نقیض موجبہ جزیہ ہوگا، اور دعویٰ سلبی میں بیان کریں گے کہ اس کا عکس نقیض موجبہ کلیہ نہیں ہوگا۔ مطلب دعویٰ ایجابی میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں سالبہ جزیہ کا عکس نقیض موجبہ جزیہ ہے۔ یہاں پر بھی استدلال چند مراحل میں، یعنی 3 مرحلے وہی جو ہم بارہا بیان کرتے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ 3 مراحل یہاں پر بھی آ جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں مفروضہ، دوسرے میں مدعا، تیسرے میں برہان۔ پہلا مرحلہ کیا ہے کہ بعض الانسان لیسا بشجر، یہ ہمارا مفروضہ ہے، یعنی یہ وہ قضیہ جس کا صدق ہم نے فرض کیا ہوا ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ بعض اللہ شجر انسان، یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اس قضیے کے صدق کو بھی ہم نے اس کا دعویٰ کیا ہے۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کے برہان قائم کریں گے۔ فرماتے ہیں سالبہ جزئیہ 3 صورتوں میں صحیح ہے، پہلی 2 صورتوں میں تباین جزئی، جبکہ تیسری صورت میں محمول کا نقیض موضوع کے نقیض سے عام میں مطلق ہے۔ جو کل ہم نے 3 صورتیں بیان کی، ہم نے کہا تھا 2 صورتوں میں سالبہ جزئیہ صادق نہیں آ سکتا، لیکن 3 صورتوں میں سالبہ جزئیہ صادق آ سکتا ہے۔ ان میں ہم نے کہا تھا جو پہلی صورت عام خاص وجہ اور دوسری تباین کلی، دونوں صورتوں میں جو ان کا نقیض ہوگا تباین جزئی ہوگا۔ جو تیسری صورت جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ موضوع عام ہو معمول اخص ہو، وہاں پہ عام کا نقیض جو ہے وہ اخص ہو جائے گا اور اخص کا نقیض عام ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ 3 صورتیں ہم نے بیان کی، ان 3 صورتوں میں سالبہ جزئیہ متحقق ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں یا نقیض کے ہمراہ یہ صادق ہوگا یا نقیض کے بغیر صادق ہوگا، یعنی دونوں کا امکان ہے۔ یعنی اس بات کا امکان بھی ہے کہ نقیض کے ہمراہ آ جائے، اس بات کا امکان بھی کہ نقیض کے بغیر یہ مفہوم صادق ہو جائے، اور فرماتے ہیں اس بات کا بھی امکان ہے کہ حتماً یہ نقیض کے ہمراہ صادق ہوگا۔ جس طرح انسان جو ہے وہ لا شجر کے ساتھ ہی صادق ہوگا، شجر جو ہے وہ لا انسان کے ساتھ ہی صادق ہوگا۔ بس فرماتے ہیں ہمارے پاس 2 صورتوں کا امکان پایا جاتا ہے۔ بس فرماتے ہیں بعض صورت میں یہ مفہوم جو ہوگا اپنے نقیض کے ساتھ صادق ہوگا، بعض صورت میں اس کے بغیر ہی صادق ہوگا۔ اس بنا پر فرماتے ہیں بعض اللہ ابیض انسان کہنا اور بعض اللہ شجر انسان کہنا، یعنی یہ پہلی صورت ہو جائے گی کہ جہاں پہ عام خاص وجہ کی نسبت ہوگی، اور دوسری صورت یہ ہو جائے گی کہ جہاں پر ان میں تباین کلی پایا جاتا ہوگا، اور یہ تیسری صورت ہو جائے گی کہ جہاں پر بعض اللہ انسان حیوان کہ جب ان میں عام و خاص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہوگی۔ مطلب تینوں مثالیں کہنا یہاں پر درست ہوں گی اور ہمارا دعویٰ ثابت ہو جائے گا، یعنی تینوں صورتوں میں کیا ہوگا، ہم بطور موجبہ جزیہ کی صورت میں نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا دعویٰ اثباتی۔ دعویٰ سلبی کیا ہے کہ سالبہ جزیہ کا عکس نقیض موجبہ کلیہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ استدلال بھی ہمارے پاس 3 مراحل میں ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے کہ جس میں ہم مفروضے کو بیان کریں گے کہ بعض الانسان لیسا بشجر، جو ہمارا سالبہ جزیہ ہے یہ قضیہ صادق ہے جس کے صدق کو ہم نے فرض کیا ہے۔ دوسرا مرحلہ آ جائے گا ہمارے دعویٰ کا مدعا کا کہ کل لا شجر انسان قضیہ کاذبہ ہے، جس کو ہم نے کہا تھا کہ سالبہ جزیہ کا جو عکس نقیض ہوگا وہ موجبہ کلیہ کی صورت میں ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ہو جائے گا دعویٰ۔ آگے تیسرے مرحلے میں بیان کریں گے برہان کو۔ برہان ہمارا کیا ہے کہ موضوع اور محمول کے نقیض میں کبھی تباین کلی ہوتا ہے اور کبھی عام خاص من وجہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بارہ اس بات کو بیان کیا۔ یعنی وہی استدلال جو ہم عکس و نقیض والا بار بار بیان کر رہے ہیں، یہی استدلال ہر مقام پہ ہمارے کام آ رہا ہے کہ جہاں پر نقیض میں تباین کلی ہوگا کبھی ان میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہوگی اور کبھی جو ان میں تباین کلی ہوگا، اور جب عام خاص من وجہ کی نسبت ہوگی وہاں پہ ایک موجبہ جزیہ اور 2 سالبہ جزیہ ہے۔ بس یہاں پہ بعض اللہ ابیض لا انسان کہنا اور بعض اللہ شجر لا انسان کہنا صحیح ہوگا۔ یہ پہلی صورت آ جائے گی اور یہ دوسری صورت آ جائے گی۔ بس یہ جو پہلی اور دوسری صورت کی مثال ہمارے پاس ہے، اگر ان دونوں مثالوں جو کہ موجبہ جزئیہ کی صورت میں ہے، اگر ان کو یعنی موجبہ جزئیہ معدولۃ المحمول کو اگر ہم سالبہ محصلۃ المحمول میں بدل دیں تو ہماری مثال ہو جائے گی۔ پہلی مثال جو ہماری تھی بعض اللہ ابیض لا انسان، یہ کیا ہو جائے گی بعض اللہ ابیض لیسا بانسان، یعنی لا انسان کی لیسا انسان ہوگا۔ یہ جو معدولہ تھا اس کو ہم نے محصلہ میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح بعض اللہ شجر لا انسان کو اگر ہم بعض اللہ شجر لیسا بانسان کہہ دیں تو فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا قضیہ درست ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سالبہ محصلہ ہوتا ہے وہ معدولہ سے اعم ہوتا ہے۔
بس جب اخذ ثابت ہو جائے گا تو عام بھی خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ اس بنا پر فرماتے ہیں جب معدولۃ المحمول صادق ہے تو صالبہ محصلۃ المحمول بھی صادق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معدولۃ المحمول کا دائرہ تنگ ہے اور صالبہ محصلہ محمول کا دائرہ وسیع ہے۔ جب اخذ یہاں پہ صادق آ رہا ہے تو عام خود بخود صادق آ جائے گا۔ عام کیوں ہوتا ہے فرماتے ہیں اس لیے عام ہوتا ہے صالب محصلہ معدولہ کی نسبت، اس لیے کہ جو معدولہ ہوتا ہے اس میں موضوع کے وجود کی صورت میں قضیہ صادق ہوتا ہے، یعنی موضوع موجود ہوگا تو قضیہ صادق ہوگا، موضوع موجود نہیں ہے تو قضیہ بھی کاذبہ ہو جائے گا۔ لیکن جو صالبہ محصلہ ہوتا ہے فرماتے ہیں اس میں ہر حال، جیسے کہ اس کے نام ہے کہ محصلہ حاصل شدہ ہوتا ہے، کہ ہر حال میں قضیہ صادق ہوگا چاہے موضوع موجود ہو یا موضوع موجود نہ ہو۔ اس بنا پر فرماتے ہیں اس کا دائرہ معدولہ کی نسبت وسیع ہو جائے گا، لہٰذا ہم اپنے جو قضیہ موجبہ جزئیہ کی صورت میں ہے جو کہ معدولۃ المحمول ہے اس کو صالب محصلۃ المحمول میں تبدیل کر دیں گے، بس گزشتہ دونوں قضایا درست ہوں گے اور ان کا نقیض کاذب ہوا۔ کیوں؟ اگر نقیض کاذب نہ ہو تو اجتماع نقیضین ہو جائے گا جو کہ محال ہے۔ بس جب یہ صالب جزئیہ صادق ہو جائے گا تو اس کا نقیض جو ہے، نقیض کیا ہے؟ موجبہ کلیہ، جو کہ کیا بنے گا؟ کلو لا شجر انسان، یہ کاذب ہو جائے گا۔ بس جو ہم کہہ رہے تھے کہ اس کا نتیجہ موجبہ کلیہ کی صورت میں نہیں لیا جا سکتا، یہ قضیہ یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ واضح البطلان، اور اس کا کس جواب کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ فرماتے یہ تو صورتحال ہوگی پہلی دو صورتوں میں کہ جہاں پر ان میں عام خاص وجہ یا ان میں تباین کلی پایا جاتا ہو، لیکن جہاں پر عام و خاص مطلق کی نسبت ہو تو فرماتے جہاں پر عام خاص مطلق کی نسبت ہوگی اس میں بھی موجبہ کلیہ کی صورت میں عکس نقیض کو حاصل کرنا جو ہے وہ غلط شمار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نقیض صادق ہے، جب نقیض صادق ہے تو فرماتے خود بخود جو موجبہ کلیہ جو ہے کلو لا شجر انسان، یہ کیا ہو جائے گا؟ خود بخود ہی کاذب ہو جائے گا۔ بس بطور نتیجہ ہم کہیں گے کہ صالب جزئیہ کا عکس نقیض موجبہ جزئیہ ہی ہوگا، کسی بھی صورت میں کسی ایک مقام کے اوپر بھی آپ موجبہ کلیہ کی صورت میں اس کا عکس حاصل نہیں کر سکتے۔ ثانیاً فرماتے ہیں ہم نے کہا تھا اولاً و ثانی، اولاً جو ہو گیا قدما کا طریقہ، ثانیاً آ جائے گا متاخرین کا طریقہ استدلال المدعا۔ دعویٰ کیا ہے؟ ان صالبۃ الجزئیۃ تنعکس موجبۃ جزئیۃ بعکس نقیض المخالف، کہ جو صالبہ جزئیہ ہوگا اس کا عکس نقیض مخالف موجبہ جزئیہ ہوگا۔ ولا تنعکس کلیۃ، البتہ صالبہ جزئیہ کا عکس نقیض مخالف موجبہ کلیہ نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ فہنا مطلوبان، ہمارے یہاں پہ دو مطلوب ہے جس کو ثابت کرنا ہمارا مقصد ہے۔ پہلا کیا ہے؟ اے اذا صادق السین باہا، جب صالبہ جزئیہ کی صورت میں کہ بعض با جو ہے وہ ہا شمار نہیں ہوتے، جب صالبہ جزئیہ کی صورت میں قضیہ ہمارا صادقہ ہے جو ہمارا مفروضہ ہے تو صدقت عین ہا با، فرماتے اس صورت میں بعض ہا جو ہے وہ با شمار ہوتے ہیں، ہمارا یہ قضیہ کیا ہو جائے گا؟ صادق ہو جائے گا۔ یعنی کیا ہے؟ صالبہ جزئیہ کا عکس نقیض جو ہے وہ موجبہ جزئیہ کی صورت میں حاصل ہو جائے گا۔ یہ ہو جائے گا ہمارا پہلا مطلوب۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ ولا تصدق، کو فرماتے ہیں کہ یہ والا جو قضیہ ہمارا صالبہ جزئیہ ہے اس کا جو نقیض ہوگا وہ موجبہ کلیہ کی صورت میں نہیں ہوگا، کہ ہر ہا کا جو نقیض ہے وہ با شمار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ قضیہ جو ہے درست شمار نہیں ہوگا، یہ ہو جائے گا ہمارا مطلوب ثانی۔ پہلا دعوی ایجابی، دوسرا دعوی سلبی ہو جائے گا۔ البرہان، دلیل کیا ہے؟ تقدم، فرماتے ہیں بات ہم نے کل کے 10ویں بیان کی تھی، کون سی والی؟ ان علی جمیع التقادیر الممکنۃ للموضوع والمحمول فی الصالبۃ الجزئیہ، فرماتے ہیں کہ ان تمام ممکنہ صورتوں میں کہ جہاں پہ محمول اور موضوع میں صالبہ جزئیہ کا صادق آنا ممکن ہے، جب نے 5 صورتیں بیان کی تھی، میں کہا تھا جو 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں صالبہ جزئیہ صادق نہیں آ سکتا اور 3 صورتیں ایسی کہ جہاں پہ صالبہ جزئیہ صادق آ سکتا ہے۔ کون کون سی 3 صورتیں؟ اما ان یکون بین نقیضیہما تباین جزئی او ان نقیض المحمول اعم مطلقہ، فرماتے جب ان کے نقیض کے یا تباین جزئی ہو، پہلی اور دوسری صورت، یا تیسری صورت کہ جب محمول کا نقیض جو ہے وہ موضوع کے نقیض سے اعم شمار ہو رہا ہو۔ فرماتے یہ 3 صورتیں جو ہم نے کل کے 10ویں بیان کی تھی، ان تینوں صورتوں میں ہم نے کیا کہا تھا کہ تینوں کے تینوں مقامات پہ صالبہ جزئیہ صادق آ رہا ہے، تو فیلزم علی التقدیرین ان یصدقا، مطلب دونوں صورتوں میں یعنی جب ان میں تباین جزئی ہو یا جہاں پہ محمول کا نقیض موضوع کے نقیض سے عام مطلق ہو، دونوں صورتوں میں فرماتے ہیں بعض ہا بدون با، مطلب بعض ہا کا جو نقیض ہے با کے بغیر بھی صادق آ سکتے ہیں، با کے نقیض کے بغیر بھی، یعنی ایک کا جو نقیض ہے وہ دوسرے کے نقیض کے بغیر بھی صادق آتا ہے، تو جب اس کے بغیر صادق آتا ہے تو گویا کہ فیصدق بعض ہا، تو بعض ہا کا جو نقیض ہے وہ با کے ساتھ صادق آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارتفاع نقیضان محال ہے، ان نقیضین وہما با
وا با یعنی با اور با کا نکیز دونوں جو ہے وہ لا یرتافیان دونوں میں ارتفاع نہیں ہو سکتا. پس اگر ہا کا نکیز با کے نکیز کے بغیر صادق آ رہا ہے، اگر لا شجر لا انسان کے بغیر صادق آ رہا ہے، اگر لا ابیض لا انسان کے بغیر صادق آ رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہوگا کہ جو لا ابیض ہوگا وہ انسان کے ساتھ صادق آئے گا، جو لا انسان ہے وہ ابیض کے ساتھ صادق آئے گا، لا شجر ہے وہ انسان کے ساتھ صادق آئے گا، لا انسان جو ہے وہ شجر کے ساتھ، یعنی ایک کا جو نکیز ہوگا وہ دوسرے کے عین مفہوم کے ساتھ کیا آ جائے گا، صادق آ جائے گا. تو گویا کہ یست کو عین حابا اس صورت میں ہم بطور موجبہ جزیہ کے نتیجہ لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ موجبہ کلیہ کے تو لے نہیں سکتے کہ جہاں پر ایک کا نکیز دوسرے کے نکیز کے ساتھ جمع نہیں ہو رہا، جب یہاں پہ فرماتے جمع نہیں ہو رہا تو گویا یہاں پہ قاعدہ ٹوٹ جائے گا. تو بطور موجبہ کلیہ کے ہم یہاں پہ حکم نہیں لگا سکتے، بلکہ موجبہ جزیہ کی صورت میں کیا حکم لگائیں گے کہ بعض ہا کا نکیز جو ہے وہ با کے اوپر صادق آتا ہے، یہ ہمارا مطلب اول صادق ہو جائے گا، یعنی صالبہ جزئیہ کا عکس نکیز جو ہے وہ موجبہ جزئیہ کی صورت میں حاصل ہو جائے گا. یہ ہو گیا دعوی ایجابی. دعوی سلبی کیا ہے؟ ثم ان نقیضی الموضوع والمحمول قد یکون بینہما عموم وجہ. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ موضوع اور محمول کے نکیز کے درمیان عام خاص وجہ کی نسبت ہوتی ہے. وقد یکون نقیض المحمول عام مطلقہ، اور کبھی جو ہے اس کا نکیز عام مطلق ہوتا ہے. وعلی التقدیر دونوں صورتوں میں چاہے ان میں عام وجہ کی نسبت ہو یا وہاں پہ عام مطلق ہو. تصدق عین حابا مطلب ہا کا جو نکیز ہوگا وہ بعض صورتوں میں با کے نکیز کے اوپر صادق آ جائے گا. فرماتے یہ جو ہمارے پاس موجبہ جزئیہ کی صورت میں قضیہ آ رہا ہے، یمکن تحویلها الی سین حابا، فرماتے اس معدولۃ المحمول کو صالبہ محصلۃ المحمول میں تبدیل کر دیں گے اور ہمارا یہ قضیہ کیا ہو جائے گا؟ صادقہ ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لأن الاولیٰ موجبۃ معدولۃ المحمول، اس لیے کہ یہ جو پہلے والا قضیہ ہے یہ قضیہ موجبہ معدولۃ المحمول ہے. فیمکن جعلها صالبۃ محصلۃ المحمول، بس ہم اس کو صالبہ محصلۃ المحمول میں تبدیل کر سکتے ہیں. اگر پہلی صورت میں قضیہ صادقہ ہے تو دوسری صورت میں بھی قضیہ صادقہ ہوگا. جب معدولۃ المحمول صادقہ ہے تو صالبہ محصلۃ المحمول بھی صادق ہوگا. اذ صالبۃ المحصلۃ المحمول اعم من الموجبۃ المعدولۃ المحمول، اسی کہ صالبہ محصلۃ المحمول جو ہوتا ہے وہ موجبہ معدولۃ المحمول سے عام ہوتا ہے. اذا اتفقا فی الکم، جب دونوں کی کمیت ایک ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ کلی ہو تو یہ بھی کلی، اگر وہ جزئی ہو تو یہ بھی جزئی ہو. تو بس اس صورت میں وَإِذَا صَدَقَ الْأَخَصُ صَدَقَ الْأَعَمُّ قطعا، جب اخص صادق آ جائے گا تو عام بھی قطعاً صادق آ جائے گا. فَإِذَا كَانَتْ سین حابا صادقہ، مطلب جب ہمارے پاس صالبہ محصلۃ المحمول یعنی بعض جو ہا کا نکیز ہے وہ با شمار ہوتے ہیں، اگر یہ قضیہ صادقہ ہوگا تو کاذبہ نکیز ہوا، اس کا نکیز کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا. یعنی اگر یہ صالبہ جزئیہ جو ہے وہ صادقہ ہے تو صالبہ جزئیہ کا نکیز کیا ہے؟ موجبہ کلیہ، مطلب موجبہ کلیہ جو ہے وہ کاذب ہو جائے گا. المطلوب ثانی، پاس ہم اس کا نتیجہ موجبہ کلیہ کی صورت میں بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ متاخرین کے نزدیک صالبہ جزئیہ کا عکس جو ہے وہ موجبہ جزئیہ ہوگا. متاخرین دو طرح کے دعویٰ رکھتے ہیں، دعویٰ ایجابی اور دعویٰ سلبی. دعویٰ ایجابی میں یہ بیان کیا گیا کہ دو صورتوں میں صالبہ جزئیہ اور تیسری صورت میں محمول کا نکیز موضوع کے نکیز سے عام ہوتا ہے. بس کبھی یہ نکیز کے صدق کے ہمراہ ہوتا ہے اور کبھی اس کے بغیر، لہذا تمام صورتوں میں موجبہ جزئیہ صادق آ سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دعویٰ سلبی میں یہ بیان کیا کہ نکیز میں کبھی تباین کلی ہوتا ہے اور کبھی عام خاص وجہ. عام خاص وجہ میں ہمارے پاس دو طرح کے قضیہ موجبہ اور ایک قضیہ صالبہ ہوتا ہے. جو قضیہ موجبہ ہوتا ہے اس کو ہم صالبہ محصلۃ المحمول میں تبدیل کر سکتے ہیں. جب اس کو تبدیل کریں گے مطلب اس کا نکیز جو موجبہ کلیہ ہوگا وہ کاذبہ ہو جائے گا. جب موجبہ کلیہ کاذبہ ہے تو فرماتے اس کو بطور عکس نکیز کے حاصل نہیں کیا جا سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.